کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی دو یادیں ابھی تک زندہ ہیں۔ ایک یاد کیا ہے؟ قربانی کا عمل۔ ایک یاد کیا ہے؟ حج بیت اللہ۔ یہ دونوں زندہ ہیں۔ ان کی انداز توحید تو ہر نبی کا ہے، لیکن یہ دو یادیں ان کی زندہ ہیں۔ کیوں نہ زندہ ہوں؟ ابراہیم نے کیسی قربانیاں دیں، پھر اللہ رب العزت نے بھی کیسی عزتوں سے نوازا۔ آئیے حج بیت اللہ، پچھلے جمعے میرا موضوع تھا، چند باتیں سن لیجئے۔ حج بیت اللہ ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیز۔ الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأضحك وأبكى، الذي أمات وأحيا، سوى خلق وعلم ونور وشرف وعظم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ تمام حضرات درود شریف پڑھتے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا، اسی بات کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ٹوٹی پھوٹی چند گزارشات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سابقہ جمعۃ المبارک پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بات شروع کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے دو دعائیں مانگی تھیں۔ ایک دعا مانگی، اس میں اپنے علم کا کمال مانگا، اور دوسرے نمبر پہ دعا مانگی، اس میں ان کے عمل کا کمال بیان ہوا۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربی ہب لی حکما، پروردگار عالم مجھے کمال علم دے دے، کامل درجے کا علم عطا فرما۔ اور دوسری دعا تھی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے پروردگار مجھے صالحین کی جماعت میں شامل فرما، یعنی عمل بھی کمال درجے کا عطا فرما دے۔ اور پھر دعا مانگتے مانگتے
اپنے لیے صدقہ جاریہ مانگا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے رب ذوالجلال میں دنیا سے چلا بھی جاؤں میرے تذکرے پیچھے باقی رہنے چاہیے۔ اللہ رب العزت کی دین اور عطا اتنے جوش میں آئی، اللہ نے ابراہیم کو علم بھی اعلیٰ دیا، عمل بھی اعلیٰ دیا، اور ان کا نام قیامت کی صبح تک ایسا باقی رکھا کہ اس کی مثال دینا مشکل ہو جاتی۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ سے سچے دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اس دعا کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اللہ مجھے سچی زبان دینا۔ سچی زبان کا اثر، بولنے والا دنیا سے چلا بھی جائے مگر اس کے بولوں کے اثر صبح قیامت تک باقی اور جاری و ساری رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام صادق الامین تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے فرامین آج بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، حدیث کی کتابیں سب کی سب بھری ہوئی ہیں۔ ہر کتاب والے نے اپنی کتاب کا موضوع بنایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟ میرے آقا سچے نہیں، سچوں کے بھی امام اور سردار تھے۔ دشمن بھی کہتے تھے میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں، آپ چاہے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب دنیا میں آپ موجود نہیں ہیں، مگر آپ کی باتیں اس طرح زندہ جاوید ہیں کہ قیامت تک کیا ہمیشہ کے لیے ان کے اثرات باقی و جاری رہیں گے۔ یہ ہے لسان صدق۔ اللہ مجھے بھی سچی زبان دیں، آپ کو بھی سچی زبان عطا کریں۔ سچی باتیں کرنے والے دنیا سے چلے بھی جائیں، ان کے بولوں کے اثرات قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم، بات کے سچے ہیں۔ یہ ہیں ابراہیم، قول کے سچے ہیں، عمل کے سچے ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کی 4 صفات کو بیان کیا۔ جو آیت مبارکہ میں نے زیب عنواں بنائی ہے، اپنے خطبے کی زینت بنائی ہے، ان آیات مبارکہ میں، آیات بینہ، آیات جلیلہ میں رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کی 4 صفات کو بیان کیا ہے، اور وہ صفت ایسی پیاری صفتیں ہیں، اگر خلاصہ نکالیں، نچوڑ نکالیں تو بات وہیں پہ آ کے مکمل ہوگی۔ ابراہیم نے دعا مانگی تھی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر پریشان نہ ہو، میں قرآن میں اعلان کر دوں گا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آپ کی وہ جو دعا تھی اللہ نے قبول کر کے قرآن میں اس دعا کو دینے کا وعدہ کر دیا ہے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دعا قبول ہو گئی۔ ایسی قبول ہوئی، قرآن مجید کے خوبصورت گلدستے میں اللہ نے قیامت کی صبح تک اس آیت کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 4 صفتیں ابراہیم کی بیان ہوئی ہیں، بس انہی 4 صفات پہ میں اپنی گزارشات عرض کروں گا۔ ان صفات سے پہلے تمہید کے طور پہ ایک آیت کو میں اپنے بیان کا حصہ بنا لوں۔ ایک موقع آیا، حضرت ابراہیم میرے رب کے سامنے جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں، مولا بس میں تیرا ہوں، میں تیرا ہو گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اسلم اسلم اذ قال له ربه، رب نے کہا اسلم، جھک جا، اپنے آپ کو میرے سامنے تسلیم خم کر دے، اپنی گردن میرے سامنے جھکا دے۔ ابراہیم تو مجھے ایسا رب پائے گا
تو ذرا مجھے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا کے تو دیکھ، میں اللہ تیرا سر بلند کر دوں گا۔ جو اللہ کے حکم مانتے ہیں اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اللہ کے حکم ماننے والوں کو اللہ کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا اسلم، جھک جا۔ اچھا مولا پھر میری بھی بات سن لے، اسلمت لرب العالمین، میں بھی تیری منشا کے مطابق اپنے آپ کو تیرے سامنے سپرد کر رہا ہوں۔ مولا پھر دیکھ لینا میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے تو باپ کے سامنے بھی کھڑا کرے گا، میں تیری ہی بات سناؤں گا، باپ کی بات کو پیچھے کر دوں گا، تیری توحید کا علم بلند کر دوں گا۔ اسلمت لرب العالمین۔ مولا یہ تو باپ ہے نا، برادری کی بات آئے گی، ساری برادری بت فروش ہوگی، میں ابراہیم بت شکن بن کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کروں گا اسلمت لرب العالمین۔ مولا برادری سے بھی ٹکر لینی آسان ہوتی ہے، مشکل ہو پھر بھی آسان ہو ہی کام جاتا ہے۔ وقت کے فرعون، وقت کے بادشاہ سے بھی مقابلہ آیا، سارے اس بادشاہ کے ماننے والے بیٹھے ہوں گے، میں اکیلا ابراہیم وہاں بھی کھڑا ہو کے کہوں گا اسلمت لرب العالمین۔ نمرود تو کیا چیز ہے، میں تو اپنے رب کا علم توحید کا بلند کر کے تیرے بھی سامنے توحید بیان کر کے جا رہا ہوں۔ اسلمت لرب العالمین، جھکا دیا اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ مولا یہ تو بادشاہ ہے، آپ بھی میرا امتحان لے کے دیکھ لینا، آپ ہی کا بنایا ہوا بندہ ہوں، آپ مجھ سے جان کی قربانی مانگیں گے، میں آگ میں چھلانگ لگا کے بھی اعلان کروں گا اسلمت لرب العالمین۔ مولا یہ تو میری جان ہے، اپنی جان پہ بندے کو کنٹرول ہوتا ہے، اولاد پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اس کی جان پہ کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ مولا اگر مجھ سے اولاد کی بھی قربانی مانگے گا، میں شیر خوار بیٹے کی قربانی دے کے بھی کہوں گا اسلمت لرب العالمین۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی قربانیاں ہو گئیں، اتنی قربانیاں دینے کے بعد پھر میرے رب کو کہنا پڑا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ یہ چار صفات اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے ایسے نہیں فرمائی۔ جب ابراہیم نے اسلمتو کے نعرے لگائے اور پھر عمل کر کے دکھایا، میرے رب کو بھی کہنا پڑا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ طلباء کرام تشریف فرما ہیں، سمجھتے ہیں بات۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، لیکن دوست کو تو صدیق بھی کہتے ہیں، زمیل بھی کہتے ہیں، حبیب بھی کہہ دیتے ہیں۔ خلیل عام دوست کو نہیں کہتے، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کے دل کے کونے خطرے کے اندر بھی محبت سمائی ہو عرش والے کی، رب ذوالجلال کی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے آپ کے دل کو چیک کیا ہے، آپ کے دل کے کونے کونے میں مجھے نظر آئی ہے تو رب ذوالجلال کی محبت نظر آئی ہے۔ اللہ نے اعلان کیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ہم امتی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، نبی علیہ السلام کی شان بھی بیان ہو جائے۔ ابراہیم کو خلیل بنایا مگر نبی علیہ السلام کو حبیب بنایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ولیکن انا حبیب اللہ، سارے کوئی خلیل بنا کوئی کلیم بنا، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ دوستوں کا مجمع لگا ہوا ہو، دوست بیٹھے ہیں، سارے بڑے پیارے ہیں، سب اپنے ہی پیارے بیٹھے ہیں، جس دوست کے ساتھ آدمی مجلس میں کان میں باتیں کرے،
اس کے کان میں سرگوشیاں کر کے بات کرے، میٹھی میٹھی باتیں کرے، اس دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ اور سارے مجمع میں جس دوست کو علیحدہ کر کے آدمی لے جائے اور پیار کی باتیں کرے اسے حبیب کہتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، سارے صحابہ کی قدوسی، انبیاء کی قدوسی جماعت میں حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، نبیوں کی جماعت کے اندر بٹھا کے ہی ابراہیم سے باتیں کی، مگر جب بات آئی آمنہ کے لال کی، اللہ نے فرمایا اب آپ سے باتیں یہاں نہیں ہوں گی، میرا پیغمبر ذرا معراج کے سفر میں آ جائیں، آپ سے باتیں وہاں پہ ہوا کریں۔ یہ ہے حبیب اللہ۔ جس دوست نال ہولی ہولی گلاں کریے وہ خلیل ہوتا ہے، جنہوں وکھریاں بلا کے گلاں کریے وہ حبیب ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو عرشوں کا مہمان بنا کے باتیں کی، یہ حبیب اللہ ہے، اور ابراہیم سے فرش پہ ہی باتیں کی، یہ خلیل اللہ ہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا، ہر نبی کو شان جتنی بھی مل جائے، سارے نبیوں کا سردار ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آج کے جمعے کی وساطت سے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، جب اتنی شانیں میرے رب نے دی ہیں تو پھر نبی پاک کی حرمت پہ ہم مٹنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ یا نہیں ہیں؟ میں آج کے اس جمعے کی وساطت سے احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ انڈیا میں، بھارت میں میرے نبی کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے، ہمارے پاکستان کے ادارے اسے ہوش کے ناخن لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پہ مر مٹنے کا اعلان کریں، اور دیکھیے گا مسلمانوں کا بچہ بچہ جان تو قربان کر سکتا ہے، نبی کی حرمت پہ آنچ نہیں آنے دے گا انشاءاللہ۔ ہم نے کل ان کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا ہے، ان کی شفاعت کا منتظر ہیں، پھر کیسے ہم ان کی حرمت پہ آنچ آنے دیں؟ ہم احتجاج کرتے ہیں کہ یہ جس نے بھی میرے آقا کی شان میں توہین کی ہے یہ سخت گستاخی ہے، اور ایسے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تائید کرتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ سنیے، حضرت ابراہیم کی 4 صفتیں قرآن نے بیان کی۔ پہلی صفت کیا بیان کی؟ ان ابراہیم کان امتن۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم امت ہے۔ ابراہیم کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے بولیں ذرا۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ امت ایک بندے کو نہیں کہتے۔ امت کا معنی ہوتا ہے جماعت، امت کا معنی ہوتا ہے کثیر افراد۔ اکیلے ابراہیم کو اللہ نے فرمایا یہ امت ہے، یہ جماعت ہے۔ کیا مطلب؟ میری یہ بات طلبہ سمجھیں گے اور اگلی بات آپ سب سمجھیں گے اور سبحان اللہ کی آواز آئے گی۔ امت یہ فعلتن کا وزن مبالغے کا ہے، امت کے آخر میں تا مبالغے کی ہے۔ امت مصدر بمعنی مأموم، جس کا معنی ہے مقتدا، پیشوا۔ اب کرو معنی، ان ابراہیم کان امتن، میرے رب نے مبالغے کا صیغہ بول کے فرمایا جو صفتیں پوری جماعت کے اندر ہوتی ہیں، جو انقلاب پوری جماعت برپا کرتی ہیں، جو کام بہت سے افراد مل کے کرتے ہیں، میں اللہ نے اکیلے ابراہیم سے وہ سارے کام کروا دیے۔ ان ابراہیم کان امتن۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین رحمہ اللہ شعر لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد۔ کبھی کبھی کام تو ہوتے ہیں 100 لوگوں کے کرنے کا، ایک بندے کو اللہ اتنی جرت دے دیتے ہیں کہ وہ ہزاروں کا کام اکیلا انسان کر جایا کرتا ہے۔ ابراہیم امت تھے، جو کام پوری جماعت نے کرنا تھا اللہ نے اکیلے ابراہیم سے کام لے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلی صفت ہے، کان امتن۔ دوسری صفت کون سی ہے؟ توجہ کیجئے، دوسری صفت قانتن۔ کیا معنی ہے قانت کا؟ اونچی آواز سے، قانت کا معنی کیا ہے طالب علموں؟ فرما بردار۔ رب نے کہا اسلم، حضرت ابراہیم کہتے ہیں اسلم تو، اللہ نے کہا اچھا اسلم تو کا پھر میں تمغہ اور اعزاز دے رہا ہوں کہ قانتن، بیٹا باپ کے بارے کہے یہ فرما بردار ہے، میں رب ذوالجلال اعلان کر رہا ہوں۔ وہ لوگوں، اسلم تو صرف ابراہیم نے زبانی نہیں کہا تھا، دل سے کہا، عمل کر کے دکھایا، پھر میں اللہ بھی اعلان کر رہا ہوں قانتن۔ کسی نے فرما بردار دیکھنا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ لو۔ قانتن، دعائے قنوت،
کیا معنی ہے؟ فرما برداری کی دعا، جھکنے والی دعا، جھک جانا، پھر بندہ فرما بردار بنتا ہے۔ قانتاً، حضرت ابراہیم فرما بردار تھے۔ کیسے فرما بردار؟ اللہ نے کہا باپ سے مقابلہ ہے، مولا میں تیار، برادری سے مقابلہ ہے، میں تیار، حکومت سے مقابلہ ہے، میں تیار، مولا وقت کے بادشاہ سے، وہ تو اپنی جگہ پہ میری جان کی قربانی، اولاد کی قربانی ہوگی، میں اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا قانتاً، ابراہیم میرا ہو گیا، پھر میں نے بھی اعلان کیا ہے کہ ابراہیم میرا فرما بردار بندہ ہے۔ سبحان اللہ، قانتاً للہ۔ تیسری صفت کیا ہے؟ حنیفاً۔ کیا صفت ہے؟ توجہ کیجیے، میں بڑی جلدی لے کے جا رہا ہوں، میں نے آگے پہنچنا ہے، توجہ کیجیے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ حنیفاً۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں کنارے کنارے پہ چلنا، ایک راستے پہ چلتے چلتے منزل مقصود تک پہنچ جانا۔ اللہ نے فرمایا حنیفاً، ابراہیم بھی سارے کفر و شرک والے راستوں سے ہٹ کے سیدھا راستے پہ چلتے چلتے جنت کے راستوں میں پہنچ چکا ہے۔ حنیفاً، اللہ کے سامنے جھکا ہوا، اللہ کا فرما بردار، سارے شرک والے عقیدوں سے ہٹ کے اللہ کی طرف جانے والا میرا بندہ ابراہیم ہے۔ پھر اللہ کو بھی اعلان قرآن مجید میں کیسے پیارے انداز میں اللہ کرتے ہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ اور لوگوں سنو، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ابراہیم کا عقیدہ سنو، وہ حضرت عزیر کے بھی کو پکارنے والے بھی نہیں، عیسیٰ کو پکارنے والے بھی نہیں، اور مشرکین مکہ کی طرح بتوں کو پکارنے والے بھی نہیں، بلکہ ابراہیم کا عقیدہ ہے پکاروں کے لائق صرف کون ہے؟ جی آواز سے بولو یار، پکاروں کے لائق صرف کون؟ حاجت روا صرف کون؟ نظر و نیاز کے لائق صرف کون؟ شرک والا عقیدہ نہیں، توحید پہ مبنی دعوت ہے تو وہ ابراہیمی دعوت ہے۔ سبحان اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ نے بیان کی، حنیفاً ولیکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم تو حنیف تھے، سارے غلط عقیدوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اب آئیے آخری صفت، پھر اسی پہ بات مکمل کریں گے۔ چوتھی صفت اللہ نے بیان کی، کیا؟ شاکرا لانعمی۔ اللہ، ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، اللہ ہمیں اس صفت کے ساتھ متصف فرما دیں، شاکرا لانعمی۔ کیا ترجمہ ہے شاکرن کا؟ سب کو آتا ہے، شکر گزار۔ انعمی جمع کا صیغہ، اضافت استغراق کی، شاکرا لانعمی، ایک نہیں، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ابراہیم پہ تھی، حضرت ابراہیم ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے تھے مولا نعمت تو نے دی ہے، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ شاکرا لانعمی، یہ چوتھی صفت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے والے بندے ہیں تو کون ہیں؟ ان میں سر فہرست کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ۔ میں قرآن کی کچھ آیتیں اسی صفت کے اوپر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر جس انسان کو آ جائے، اللہ اسے پھر بڑا نوازتے ہیں۔ نوجوانوں، آج صحت ہے، قدر کر لو۔ صحت کی قدر کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں اپنے بدن کو لگاؤ، نماز کے پابند بن جاؤ، تہجد کے پابند بنو۔ آج جوانی ہے، کل ہو سکتا ہے 10 لوگ پکڑ کے کھڑا کریں گے، آج خود ہی اٹھ کے تہجد پڑھ لیا کرو، خود ہی نماز کے لیے آ جایا کرو۔ شاکرا لانعمی، ابراہیم کی سنت زندہ کرنی ہے تو ان کی صفات بھی لے کے آنی ہے کہ اپنی نعمتوں کا شکریہ کس کے لیے ادا کرنا ہے؟ اللہ۔ مشرکین مکہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو کہہ دو نہیں، تمہارا دعویٰ ابھی جھوٹا ہے، ابھی تمہارا دعویٰ صحیح نہیں۔ دعویٰ تمہارا کب صحیح ہوگا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت آئے گی کہ نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن سورۃ النحل 14واں پارہ، یہی 4 صفتیں جہاں بیان ہوئی ہیں، اس سے 1-2 صفحے پیچھے اللہ ایک آیت مبارکہ میں ایک بستی کا تذکرہ کرتے ہیں۔
اور وہ بستی بھی کون سی ہے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة۔ ایسے ہونے کوئی لڑکا نظم پڑھے نا تو سب کہیں گے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اونچی آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ عظمتوں والا رب، شانوں والا، مقام والا میرا رب۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا، قرآن مجید میں اللہ عبرت کے طور پہ ایک بستی والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مولانا الوانی توجہ، مثل کا لفظ قرآن میں 4 معنوں کے لیے آتا ہے۔ کبھی معنی ہوگا کہانی، کبھی معنی ہوگا مثال، اور کبھی کبھی معنی ہوتا ہے عبرت۔ یہاں پہ مثل کا معنی ہے عبرت۔ معنی کرتے ہیں ضرب اللہ مثلا، اے دنیا والو، اللہ نے تمہاری عبرت کے لیے قرآن مجید میں ایک بستی والوں کی مثال بیان کی ہے۔ کیا کی ہے؟ ایک مثال بیان کی ہے۔ کون سی بستی؟ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے وہ بستی کا پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ، اس بستی سے مراد ہے مکۃ المکرمہ۔ مکۃ المکرمہ وہ بستی ہے بواد غیر ذی زرع، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، جنگل بھی نہیں، پہاڑوں کے درمیان میں اللہ نے اس بستی کو آباد کیا۔ کیسا آباد کیا؟ اللہ قرآن میں کہتی ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ ایک وقت ہے مکہ کی اس بستی میں کھانے کے لیے دانہ نہیں، چوسنے کے لیے پھل نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی انسان نظر آتا ہے وہاں آبادی نظر آئے، نہ کوئی چرند پرند وہاں پہ آتے ہیں کہ یہاں پانی پینے کے لیے آئیں، نہ کوئی جانور آتا ہے یہاں کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ اتنی غیر ذی زرع وادی، اللہ فرماتے ہیں یجبا الیہ ثمرات کل شیء، پوری دنیا میں کوئی پھل جہاں نہیں ملے گا، میں اللہ مکہ کو اتنا آباد کروں گا کہ وہ پھل مکہ میں تمہیں نظر آیا کریں گے۔ یجبا، ہر طرح کا پھل اللہ نے مکہ میں پہنچایا۔ اچھا، بستی آباد ہو گئی، قبیلہ جرہم آ گیا، پانی زمزم کا نکل آیا، لمبا واقعہ ہے، زمزم کا پانی آیا، قبیلے آباد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہاجرہ ہیں وہاں پہ، ابراہیم اسماعیل بڑے ہو گئے، شادی ہوئی، بستیاں آباد ہوئیں اور رونقیں لگ گئیں۔ اب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ بستی اتنی آباد ہوئی، قرآن کہتا ہے کانت آمینتن، وہ اتنی امن والی بستی تھی، نہ اس بستی کے اندر کسی کو خوف ہے، نہ باہر سے کسی کو خوف ہے، اتنی اطمینان بخش یہ بستی اللہ نے بنا دی، کوئی ڈر نہیں دشمن کا، اندر بھی فساد کا خطرہ نہیں، باہر سے بھی فساد کا خطرہ نہیں۔ اب ہوا کیا؟ اللہ نے پھلوں کے ڈھیر لگا دیے، اللہ نے رزق کی بارشیں کر دی، اللہ نے خوبصورت بستی بنا دی۔ اب ہوا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، آخر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت عطا کی۔ میرے آقا تشریف لائے، آپ نے فرمایا مکہ والو اس بستی کو آباد کیا ہے تو حضرت ابراہیم کے خاندان نے کیا ہے، سنو میرا اعلان، یہ جو تم نے بیت اللہ میں بت رکھے ہیں یہ حاجت روا نہیں ہے، حاجتیں پوری کرنے والا اکیلا اللہ، یہ کارساز نہیں، سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ، یہ نظر و نیاز کے لائق نہیں، سب کچھ مستحق ہے تو اللہ۔ یہ ساری باتیں
جب میرے آقا نے اعلان کیا مکہ والے کہنے لگے نہیں نہیں، ہم جتنے بھی باپ کو معزز سمجھیں آپ کی اس دعوت کو نہیں مانیں گے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، میرے پیغمبر والی نعمت کا انکار کیا۔ اب ہوا کیا، میرے آقا نے دعا کے لیے دست مبارک دراز کیا۔ اللہ کے پیغمبر دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھ پہ پتھر برسائے گئے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھ پہ اوجریاں پھینکی گئیں۔ میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم اشدد وطأتک، اے اللہ تیری کبھی کبھی پکڑ آیا کرتی ہیں، قبیلہ مضر پہ پکڑ آئیں، مصر والوں پہ پکڑ آئیں، اے میرے اللہ بڑی بڑی بستیوں میں تیری پکڑ آئیں، وہاں پہ قحط سالی آ گئی، وہاں پہ طوفان آ گئے، وہاں پہ سیلاب آ گئے، اے میرے اللہ مکہ والوں نے مجھے بھی ستایا، ایمان والوں کو تنگ کیا ہے، میرے اللہ ان کو ایسی سزا دے کہ یہ ساری زندگی اس سزا کو یاد رکھیں۔ میرے آقا نے دعا کی، توجہ کیجئے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے۔ اب ہوا کیا، 7 سال مکہ میں ایسے برے آئے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے اتنی خوبصورت بستی کو تباہ و برباد کر دیا، اللہ نے اس بستی کے اندر امن کو ختم کر کے خوف و ہراس کو پھیلا دیا، اتنے پھل اتنی آمدنی رزقی ہو رہی ہے، اللہ نے اتنی بھوک مسلط کی، 7 سال تک مکہ والوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بھوسا کھایا کرتے تھے، جانوروں کا گوبر مل جاتا وہ بھی کھا لیتے، اور مردار کتوں کا گوشت مل جاتا مکہ والے مشرک وہ بھی کھانا شروع کر دیتے تھے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اتنا سخت پکڑ اللہ کی پکڑ آئی مکہ والوں پہ، بھوک آ گئی، بے امنی آ گئی، بد امنی پیدا ہو گئی۔ اب کیا ہوا، میرے آقا مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، مکہ والے سر جوڑ کے بیٹھے، یار ہم نے بھی تو اچھا نہیں نہ کیا آمنہ کے لال کے ساتھ، چلو ایک وفد بنا کے مدینہ منورہ جاتے ہیں، جا کے معافی مانگ کے آتے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں میں یہاں ایک بات کروں گا، پہلے میرا یہ واقعہ پورا سن لیجئے۔ مکہ سے وہ وفد جلا، مدینہ منورہ جا رہے ہیں میرے آقا سے معافی مانگنے کے لیے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس وفد کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ابو سفیان ہے، مکہ مدینہ پہنچے، جا کے کہنے لگے آمنہ کے لال آپ کی ہمارے ساتھ قریبی رشتہ داری ہے، آپ مکہ میں رہے ہیں، آپ نے کئی دفعہ ہمارے لیے دعا کی ہے، اللہ کی پکڑ آئی، اب ہم سے راضی ہو جائیں، ہمارے لیے دعا کریں، مکہ کے حالات بڑے بگڑ چکے ہیں، اتنی بھوک مسلط ہو گئی ہے کہ لوگ جانور کیا مردار جانوروں کا گوشت کھا رہے ہیں، اور گوبر تک کھانے کی نوبت آ گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے، کہو سبحان اللہ، شفقت والے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اے اللہ مکہ والوں پہ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ پھر مکہ میں دوبارہ خوشحالی آ گئی، دوبارہ وہاں خوشحالی آئی، اللہ نے فرمایا اے مکہ والو تم کہتے ہو ہم حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے پیچھے چلنے والے ہیں، نہیں نہیں، ابراہیم کی صفت یہ ہے شاکر لِأَنْعُمِهِ، اللہ نے امن والی صفت دی، شکر ادا اللہ کا کیا، رزق والی صفت دی، رزق والی نعمت دی تو اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ اے مکہ والو میں نے محمد عربی والی نعمت تمہیں عطا کی ہے، تم نے اس کی ناقدری کی، تم نے ناشکری کا مظاہرہ کیا، میں اللہ نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جس طرح یہ لباس آدمی پہن لے، یہ قمیض آدمی کے بدن کو یوں گھیر لیتی ہیں، انسان شلوار پہن لے یہ پورے بدن کو یوں گھیر لیتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے مکہ والوں پہ اتنی بھوک مسلط کی، جس طرح لباس بدن کو لپیٹ لیتا ہے، بھوک نے بھی مکہ والوں کو ہر طرف سے لپیٹ لیا تھا۔ نہ طائف سے پھل لا رہے ہیں،
نہ جدہ سے آ رہے ہیں نہ مدینہ سے آ رہے ہیں، ایسے لباس بھوک کا پہنایا کہ سارے بھاگ کے مجبور ہو گئے مدینہ منورہ میں معافی مانگنے کے لیے۔ میں ہاتھ باندھ کے ایک بات کہوں گا، نوجوانوں کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ مکہ والوں نے میرے نبی کو حقیر سمجھا، اپنے علاقے سے نکال دیا، اللہ رب العزت نے اتنی عزت سے سرفراز کیا، وہی مکہ والے جو اتنے متکبر تھے میرے آقا سے معافی مانگنے کے لیے مدینہ چل کے آنا پڑا۔ اللہ اکبر، سبق ملتا ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ آج تم اب کسی کو حقیر سمجھو گے، اللہ رب العزت اس کو عظیم بنا دیں گے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک بات کا ملتمس ہوں، ہمیں والد صاحب یہ بات سمجھایا کرتے ہیں، کوئی تمہارے خلاف بات کرے، اگر غلطی ہے تو اصلاح کرنی چاہیے، اگر غلطی نہیں پھر بھی کوئی پراپگنڈا کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ میرے طالب علم بھائیو، ارادہ کرو انشاءاللہ کل تم نے میدان عمل میں آنا ہے، اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ خاموشی کا اظہار کرنا، وہ کوئی بھی مخالفت کرنے والا ہوا، اللہ تمہیں اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ وہ مخالف بھی تمہارے ماننے والے انشاءاللہ بن جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کو مکہ سے نکالا، آپ نے دعا کی، بد دعا فرمائی، یہی مکہ والے چل کے مدینہ میں معافی مانگ کے لیے آئے، اللہ نے فرما دیا صبر انسان کو لے ڈوبتا ہے، کسی کو آہ کرنے پہ مجبور نہ کرنا، کسی کو اتنا نہ ستانا کہ وہ تمہاری شکایتیں رب سے لگائے، پھر رب کے دربار میں لگائی ہوئی شکایت وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، لوگ تو بھول جائیں گے لیکن تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو ابراہیم کی چوتھی صفت کیا ہے؟ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، رب کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مکہ والو تم نام تو لیتے ہو ابراہیم کا، مگر حالت تمہاری کیا ہے؟ تم ناشکریاں کرتے ہو۔ میں اللہ نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، آج جس کے پاس رزق ہے وہ قدر نہیں کر رہا، یہ ناشکری ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، کل وہ حالت اللہ بدل کے تنگ دستی کی بنا سکتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے عبرت کے لیے واقعہ بیان کیا ہے۔ آئیے ایک اور بات سنا کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم کی عادت تھی کہ کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھایا کرتے تھے۔ کون سا کھانا؟ اونچی آواز سے، کون سا کا کھانا؟ شام کا کھانا۔ مہمان، ایک دن مہمان نہیں آئے، فرشتے آ گئے انسانی شکل میں، کوڑ کی بیماری کے اندر ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کھانا رکھا، فرمایا کھائیں۔ انہوں نے کہا ہمارے اندر یہ بیماری ہے، کہیں آپ کو نہ لگ جائے، ہم نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اب تو کھانا واجب ہو گیا ہے، میں تمہارے ساتھ مل کے کھاؤں گا، اس لیے کہ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ وہ بیماری مجھے بھی لگا سکتے تھے، اللہ نے مجھے اس بیماری سے بچا کے رکھا ہے، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ آج کسی کو دیکھو فلاں بیمار ہے، یہ نہ کہا کرو اس کے گناہوں کا وبال ہے۔ ہم کتنے پاکیزہ ہیں، ہم کتنے ولی اللہ ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسے شفا دے کے تجھے اس میں مبتلا کر دیں گے۔ یہ حدیث میں بھی آتا ہے، کسی بھائی کو پریشانی میں دیکھ کے خوش نہ ہونا، اسے اللہ نجات دیں گے، تمہیں اللہ مبتلا کر دیں گے، اور اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی 4 صفتیں تھیں۔ پہلی صفت امتن، دوسری قانتن، اور تیسرے نمبر پہ حنیفن، اور اسی کے ساتھ ولم یک من المشرکین۔ چوتھی صفت ہے شاکرا لانعمی، ہر حال میں شکر کس کا ادا کرنا ہے؟ اللہ کا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے آخری بات جو پچھلے جمعے میں عرض کر رہا تھا، پھر بات مکمل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، کیا دعا کی ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے رب ذوالجلال مجھے نیک لوگوں کی جماعت میں شامل فرمانا۔ کی نا دعا، اللہ نے دعا قبول کی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ابراہیم، میرے نبی ابراہیم، پریشان نہیں ہونا، آپ نے مجھ سے مانگا ہے، اور مجھ سے مانگنے والے زکریا کو دیکھ لے خالی ہاتھ نہیں لوٹے، مجھ سے مانگنے والے میرے نبی کو دیکھے خالی ہاتھ اللہ نے نہیں لٹایا۔ میں اللہ اعلان کرتا ہوں اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، میں سارے نبیوں میں آپ کو اپنا خلیل بھی بناؤں گا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا
وہ جو دعا آپ نے مانگی تھی، اے اللہ مجھے صالحین میں بنانا، میں اعلان کرتا ہوں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، قیامت کے دن جب سارے نبی اللہ کے دربار میں آئیں گے، ابراہیم ان سارے نبیوں کا میں اللہ امام اور پیشوا بنا دوں گا۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اللہ نے ان کی یاد کو قیامت تک باقی رکھا۔ آئیے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی دو یادیں ابھی تک زندہ ہیں۔ ایک یاد کیا ہے؟ قربانی کا عمل۔ ایک یاد کیا ہے؟ حج بیت اللہ۔ یہ دونوں زندہ ہیں۔ ان کی انداز توحید تو ہر نبی کا ہے، لیکن یہ دو یادیں ان کی زندہ ہیں۔ کیوں نہ زندہ ہوں؟ ابراہیم نے کیسی قربانیاں دیں، پھر اللہ رب العزت نے بھی کیسی عزتوں سے نوازا۔ آئیے حج بیت اللہ، پچھلے جمعے میرا موضوع تھا، چند باتیں سن لیجئے۔ حج بیت اللہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، جس کو اللہ چنیں گے وہی کرے گا، لیکن کچھ کام حاجیوں والے ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حج بیت اللہ پہ آدمی گیا، بہت بڑا عمل ہے، لیکن ماں باپ تو ہر ایک کے زندہ ہیں۔ جس کے فوت ہو گئے ہیں وہ اللہ رب العزت کی مرضی، جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ حج پہ نہیں جا سکا، خدا را تمہارے گھر میں حج موجود ہے، ماں باپ کے چہرے کا دیدار ثواب کی نیت سے کرو، اللہ گھر میں ہی تمہیں حج کا ثواب عطا فرما دے۔ آپ کہیں گے استاد جی حاجی گیا ہے عرفات میں جا کے اس نے وقوف عرفہ کیا ہے، میں وہ وقوف نہیں کر سکا۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، حاجی نے مکہ میں وقوف عرفہ کیا، وہ وہاں جا کے ٹھہرا، میں نے اتنا ثواب دیا اس کو، تو اپنے گھر میں رہ کے گناہوں سے وقوف کر لے، میں تجھے حج کا ثواب عطا کر دوں گا۔ میرے اللہ میں حج پہ نہیں جا سکا، حاجی نے مینا کے اندر جانور ذبح کیا ہے، جانور کے گلے پہ چھری چلائی ہے، میں یہ ثواب کیسے حاصل کروں؟ اللہ فرماتے ہیں اس نے جانور کے گلے پہ چھری چلائی، تو میرا بندہ اپنے دل پہ چھری چلا دے لا الہ الا اللہ کی، میں تجھے وہی ثواب عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، قد افلح من زکاہا۔ حاجی نے وہاں جانور پہ چھری چلائی، اللہ نے گناہ پاک کر دیے، گناہوں سے پاکی عطا کر دی، تو اپنے نفس پہ چھری چلا، اس میں تکبر نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں، شرک و بدعت نہیں، میں اللہ تجھے وہی حاجیوں والا ثواب اپنے گھر کے اندر عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے استاد جی حاجیوں نے مزدلفہ میں رات گزاری ہے، پتھروں پہ سوئے ہیں، مٹی پہ سوئے ہیں، میں تو وہ رات یہاں نہیں گزار سکا۔ آئیے میرے بھائیوں، حاجیوں نے مزدلفہ میں رات مٹی پہ گزاری، میں اور آپ اللہ کی بندگی میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھیں، اللہ ہمیں حاجیوں والا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو حج وہیں جا کے ہوگا، لیکن اس کی جھلک یہاں بھی موجود ہے۔ حاجی نے عرفہ میں وقوف کیا، میں اور آپ گناہوں میں وقوف کر لیں، وہاں اس نے جانور کو ذبح کیا، ہم اپنے دل پہ لا الہ کی چھری چلا کے نفس کو ذبح کر دیں۔ انہوں نے مینا عرفات مزدلفہ میں راتیں گزاری، اللہ راضی ہو گئے، میں اور آپ اپنی راتیں اللہ کی بندگیوں میں گزاریں، تہجد پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، تو اللہ ہمیں حاجیوں کا ثواب یہاں پہ بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اعلان سنیں، کل انشاءاللہ العزیز مغرب کے بعد لدے والا گرایا میں مولانا یوسف رحمانی صاحب ہماری جماعت کے نوجوان مبلغ ہیں، ان کا مغرب کے بعد درس قرآن ہوگا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کل مغرب کی نماز لدے والا گرایا میں ادا کریں، ان کا درس سن کے اپنے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے۔ وما علینا